آپ کی لمبی ایک جدوجہد کی کہانی ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ 2007-8 سے آپ مسلسل چل رہے ہیں۔ یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کو یہ پتہ چلے کہ حافظ صاحب کا بچپن کہاں پر گزرا، شروعات کیسی ہوئی، کہاں پر پلے پڑے آپ؟ میرے والد صاحب پاکستان کے بڑے جید علماء اور مشائخ میں سے ایک ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، جو تحریک ختم نبوت کے بڑے ورکر تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک تاریخ کا بڑا نام ہے، ان کے صاحبزادے بھی ان کے شاگردوں میں ہیں، اور مولانا طارق جمیل بھی اس وقت ایک عالم مبلغ ہے، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ بچہ کے آئیڈیل اس کے والدین ہوتے ہیں۔ تو پھر اچانک سیاست میں کیسی انٹری ہو گیا؟ 2007-8 میں مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے فیصل آباد۔ وہ والد صاحب کے بعد 1-2 گھنٹے بیٹھے رہے، آخر میں جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا جی بیٹا حافظ امجد جو ہے اب ان کو حکم فرما دے کہ یہ بس اب جمعیت علماء اسلام کا حصہ بنے۔ حافظ صاحب، یہ علماء و مشائخ ونگ، آپ اس وقت پورے پنجاب کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اس کا کیا کردار ہے پارٹی میں؟ کیا اس کو کیا اتنی اہمیت بھی دی جاتی ہے؟ 2017 میں ہماری پارٹی پر ایک بہت کڑا اور مشکل وقت آیا اور ایک ایسا الزام لگایا گیا، توہین مذہب کے الزامات کیسے خطرناک ہوتے ہیں۔ تو مزے کی بات دیکھیے کہ جن کو پارٹی نے مذہبی طور پر معاون خصوصی بنایا تھا، مشیر مذہبی امور بنایا تھا، وہ سارے علماء اس وقت پارٹی کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر ہمارے جیسے ورکر اور کارکنوں کو یہ کمانڈ قیادت نے سونپی۔ یہاں پہ میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کروں گا، آپ نے پورے کا پورا ایک قسم کا ان کو ایک قسم کا شیلٹر دیا، آپ نے سارے کا سارا وائپ آؤٹ کیا، لیکن آج بھی وہی لوگ جو آپ کی پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ زیادہ لائم لائٹ میں ہیں، آپ کہاں پر ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھولی نہیں ہے نہ اپنے ورکر کو۔ ہماری قیادت بڑی ہی اس معاملے میں میچور ہے اور بڑی ہی فکر مند ہے۔ جب ریاست خطرے میں ہو تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ میں سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، آج جس مہمان شخصیت سے آپ کو ہم ملوانے جا رہے ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون علماء و مشائخ ونگ پنجاب کے جنرل سیکریٹری ہیں، صاحبزادہ حافظ محمد امجد صاحب۔ ان کی زندگی، ان کی سیاسی زندگی اور ان کی اچیومنٹس اور اسٹرگل سٹوری کے اوپر بات کریں گے۔ حافظ صاحب، ویلکم ٹو دا شو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی سردار صاحب، آپ نے بڑی خصوصی شفقت فرمائی اور وہ جیسے سیاسی ورکر کو موقع دیا۔ ویلکم۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ چونکہ بڑی آپ کی لمبی ایک جدوجہد کی کہانی ہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی وابستگی کو تقریباً 2007-8 سے آپ مسلسل چل رہے ہیں۔ اس طرف آنے سے پہلے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ ہماری آڈینس کو یہ پتہ چلے کہ حافظ صاحب کا بچپن کہاں پر گزرا، شروعات کیسی ہوئی، کہاں پر پلے پڑے آپ؟ بہت شکریہ جتوئی صاحب۔ میں ہماری رہائش گلبرگ 117 میں تھی اور میرے والد صاحب پاکستان کے بڑے جید علماء اور مشائخ میں سے ایک ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، جو تحریک ختم نبوت کے بڑے ورکر تھے، اور مولانا مفتی محمود، علامہ شاہ احمد نورانی، نوابزادہ نصر اللہ خان، بڑے نام، اور اپنے آغا شورش کشمیری، ان حضرات کے ساتھ تحریک ختم نبوت میں اور تحریک نظام مصطفیٰ میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو کمالات رکھے تھے کہ ان کو علم حدیث اور علم قرآن کی ایک بڑی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ اور اس وقت پاکستان کے جتنے بھی بڑے نام ہیں جو مبلغین میں ہیں، مثلاً سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک تاریخ کا بڑا نام ہے، ان کے صاحبزادے بھی ان کے شاگردوں میں ہیں، اور مولانا طارق جمیل بھی اس وقت ایک عالم مبلغ ہے، یہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں دینی بھی اور ایک سیاسی بھی ہلچل رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے بچوں کا اثر پڑتا ہے، تو بچہ کے آئیڈیل اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک آپ کے علم میں ہے کہ ہم چونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی بانی جماعت مسلم لیگ ہے، اس سے جتنے بھی پاکستان کے باشعور افراد ہیں وہ یقیناً ایک محبت اور ولولہ اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی میں میرا بھی رجحان، ہمارے والدین کا بھی۔ بچپن سارا فیصل آباد میں گزرا؟ فیصل آباد میں ایک اسکولنگ وغیرہ، اپنی تعلیم، مدرسہ، سب کچھ میں نے فیصل آباد میں ہی۔ اچھا، تو پھر اچانک سیاست میں کیسی انٹری ہو گیا بھائی؟ میں آپ کو ایک دلچسپ بات سناتا ہوں کہ 2007-8 میں مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے فیصل آباد۔
اور وہ ہمارے والد صاحب ان دنوں بیمار تھے، تو ان کی عیادت کرنے آئے، کیونکہ مفتی محمود کے صاحبزادے تھے. تو میں ان دنوں فارغ ہو چکا تھا تعلیم سے، مدرسے کے درس نظامی سے. ٹھیک ہے. تو میں والد صاحب کے ساتھ ہی ان کی خدمت میں ہوں گے. بہت سارے مشاغل جو میرے ذمہ تھے، ایک ہی بیٹا ان کا عالم حافظ بنا تھا، تو وہ مجھے ہی ہر کام میں آگے رکھتے. تو مولانا فضل الرحمان تشریف لائے، تو وہ والد صاحب کے بعد 1-2 گھنٹے بیٹھے رہے، پرانی باتیں کرتے رہے. تو آخر میں جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا جی کہ بیٹا حافظ امجد جو ہے کہ ماشاءاللہ حافظ بھی بن گیا، عالم بھی بن گیا ہے، تو آپ بھی ساری زندگی مفتی محمود صاحب کے ساتھ رہے ہیں، ختم نبوت کی تحریک میں رہے ہیں، تو آپ اب ان کو حکم فرما دیں کہ یہ بس اب جمعیت علماء اسلام کا حصہ بنے، ہمارے ساتھ چلے. تو ایسا لگا انشاءاللہ ضرور کہیں گے. تو مولانا کا ماشاءاللہ ایک مولانا بڑی شخصیت ہے اور وزادار ہیں، اور ہمارا ایک ان سے خاندانی تعلق بھی تھا. تو میرے اندر بھی ایک فطرتی بات ہے کہ یہ ہونا بھی چاہیے. مولانا کی آمد سے پہلے وہ جو میں نے ہلچل دیکھی، سیکورٹی کے حالات دیکھے، تو میرا بھی دل تھا کہ ابا جی فرما دیں کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ مولانا کے ساتھ چلیں. لیکن ابا جی ان کو یہی 2-3 مرتبہ انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا ہاں ضرور انشاءاللہ کہیں گے. تو انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بھی اگر اللہ نے چاہا تو سنگا. تو وہ جب رات کو مولانا تو تشریف لے گئے واپس، تو میں ابا جی کے پاؤں دبا رہا تھا. تو میں نے ابا جی سے کہا آپ نے کیوں نہیں کہا مولانا سے، آپ نے کہہ دیتے. مجھے کہنے لگے بھائی مجھے یہ بتاؤ، آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، سمجھدار ہو گئے ہو، یہ بتاؤ تمہیں لاہور نزدیک پڑتا ہے یا پشاور؟ اچھا. مجھے تو لاہور نزدیک پڑتا ہے. مجھے پھر آپ کیوں پشاور جانا چاہتے ہیں جب آپ کا کام لاہور سے ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا ابا جی میں بات کو سمجھا. تو ہمارا لگے کہ دیکھو بیٹا پنجاب ہے، پنجاب میں ہمارا جو ہے وہ سیاسی 2 ہی جماعتیں، ایک پیپل پارٹی ہے اور دوسری مسلم لیگ، اور یہ کافر لوگوں کی جماعتیں نہیں ہیں، مسلمانوں کی جماعت. تو ہمیں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر آپ یہ قومی دھارے کی جماعت میں سیاست کریں، تو ان سے دوستی لگائیں، ان کو بتائیں دین کے متعلق، یہ ہمارے دشمن نہیں، ہمارے بھائی ہیں. باقی جمعیت علماء اسلام بھی ہماری جماعت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست کے لیے قومی دھارے کی جماعتیں جو ہوتی ہیں اس میں جائیں. اس میں مسلم لیگ کو آپ پریفر کریں، اس نے پاکستان کو بنایا ہے، اس کی پالیسیاں سمجھیں، اور یہ ہمارے شہر کے ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، ہم ان کو سمجھ دیں گے، ہمیں سمجھیں گے. باقی مفتی محمود صاحب مولانا فضل الرحمان سے ہمارا ذاتی تعلق ہے، وہ محبت کے رشتے سب سے ہوتے ہیں. وہ آپ سمجھے پیپل پارٹی میں بھی آپ کے ہیں، ANP کے ساتھ بھی ہیں، اس طرح DUI کے ساتھ بھی ہیں. لیکن اگر سیاست کرنی ہے تو اپنے شہر، اپنے ملک کی سیاست اپنی مسلم لیگ کے ساتھ کریں. اس لیے میں پھر باقاعدہ باضابطہ بطور کارکن مسلم لیگ بھی آیا. حافظ صاحب یہ علماء و مشائخ ونگ، آپ اس وقت پورے پنجاب کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اس کا کیا کردار ہے پارٹی میں؟ کیا اس کو کیا اتنی اہمیت بھی دی جاتی ہے؟ جو میرے ایک ناقص قسم کا رائے ہے اس کے مطابق تو ابھی تک تو کارکنان بڑے بڑے اہم ترین لوگوں کو بھی انٹرٹین نہیں کیا. تو یہ علماء مشائخ ونگ کا کیا کردار ہے؟ جدوئی صاحب آپ کے علم میں ہے کہ 2017 میں ہماری پارٹی پر ایک بہت کڑا اور مشکل وقت آیا کہ جب ہمارے اوپر ایک ایسا الزام لگایا گیا کہ مذہب کی جو توہین مذہب کا ہماری پارٹی کو خدا نخواستہ الزام لگا کر، اور اس کی پورے ملک کے اندر ایک ہائپ بنائی گئی. اور پھر آپ کو پتہ ہے توہین مذہب کے الزامات کیسے خطرناک ہوتے ہیں. اور اس وقت ہماری پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑے کرائسس میں، بڑی مشکل میں چلی گئی. اور آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ توہین مذہب کی ہائپ کریٹ کی گئی اور ایک پورے اس کو ایک لانچ کیا گیا بطور میڈیا، آپ کے خلاف ہمارے لیے ایک نفرت کی فضا بنانے کی کوشش کی گئی. تو مزے کی بات دیکھیے کہ جن کو پارٹی نے مذہبی طور پر معاون خصوصی بنایا تھا، مشیر مذہبی امور بنایا تھا، قرآن بورڈ کا چیئرمین بنایا تھا، علماء بورڈ کا چیئرمین بنایا تھا، وہ سارے علماء اس وقت پارٹی کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور پارٹی کے دفاع کے لیے وہ آگے نہ آئے.
اور آپ کو علم میں آیا کہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب پر اٹیک ہوا ایک مذہبی تقریب کے اندر لاہور میں، تو اس وقت مولانا ثناء اللہ خان کے اوپر ایک فتویٰ لگا دیا گیا کہ جناب یہ قادیانی نواد ہیں، یہ ختم نبوت نعوذ باللہ منکر ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت جو جن حضرات کو پارٹی نے بڑے عہدوں سے نوازا وہ تو سب غائب ہو گئے، بھاگ گئے۔ تو پھر ہمارے جیسے ورکر اور کارکنوں کو یہ کمانڈ قیادت نے سونپی کہ آپ مہربانی کریں۔ تو چونکہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہم نے اس پاکستان کے اندر حافظ صاحب یہاں پہ میں آپ کی بات کو انٹرپٹ کروں گا، آپ نے پورے کا پورا ایک قسم کا ان کو آپ نے پوری جماعت کو ایک قسم کا شیلٹر دیا۔ آپ نے اس وقت جو ایک بڑا مشکل حالات تھے نون لیگ کے مذہبی حوالے سے، خاص طور پر انصار اللہ کے بھی اوپر اور خاص طور پر پارٹی کے اوپر بھی، آپ نے سارے کا سارا وائپ آؤٹ کیا، اس کو پورے کے پورے ہائپ کو کم کیا۔ لیکن آج بھی وہی لوگ جو آپ کی پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ زیادہ لائم لائٹ میں ہیں، آپ کہاں پر ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی ابھی اقتدار میں کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 6 7 8 مہینے میں آپ کے علم میں ہے کہ جن حالات میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے اقتدار کو سنبھالا ہے، اس میں سب سے بڑا پرابلم آپ کے علم میں معاشی بحران ہے۔ اور اس وقت اس لیے پارٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھولی نہیں ہے، نہ اپنے ورکر کو، ہماری قیادت بڑی ہی اس معاملے میں میچور ہے اور بڑی ہی فکر مند ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کارکن کی کیا ایک تاریخ ہے، کیا خدمات ہیں، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جب ریاست خطرے میں ہو، جب اپنا ملک خطرے میں ہو، تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم سروائیو کر گئے ہیں اور پارٹی نے بڑی مضبوطی کے ساتھ معاشی بحران کو حل کرنے میں کافی امپرومنٹ کی ہے۔ اور آپ تو باخبر صحافی ہیں کہ اس وقت جو IMF کا پروگرام مل جانا، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ میں لانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، اور سود کی جو شرح ہے وہ بھی کم کی گئی ہے۔ معاشی میدان میں کچھ اشاریہ اب ہمیں مثبت طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن آپ نے کارکنان کی بات کی، آپ کے کارکنان تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے جو ایک یہ فیصلہ آباد جہاں سے آپ کا تعلق ہے، یہاں پر تمام کے تمام محکمے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یہی جب PTI کی حکومت تھی تو میں کہتا ہوں کہ اگلے دن تمام PTI ہر محکمے پہ قابض ہو چکی تھی۔ تو آپ لوگ کہاں پر ہیں؟ کیوں آپ کی پارٹی اس حوالے سے ابھی تک اپنے کارکنان کو بڑی میں وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ محکمے بھی خالی پڑے ہوئے؟ جدوئی صاحب یہی فرق آپ یہاں سے سمجھے مسلم لیگ اور PTI میں اور دیگر جماعتوں میں، ہماری پارٹی نے بندر باٹ نہیں کی تھی، ایک میرٹ قائم کیا ہے۔ آپ دیکھیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے، اور وزیر اعظم یا شہباز شریف صاحب نے، آپ دیکھیں کابینہ کا سائز بہت کم رکھا گیا، اور انہوں نے جو میرٹ پہ لوگ تھے اپنی پارٹی کے اندر سے بھی اگر کوئی اچھے تھے وہ بھی لے کر آئے، اور جو اگر کوئی ویسے بھی سول اداروں میں سے لوگ تھے یا دیگر اداروں میں سے تھے ان کو لا کے، جو ایک کوئی حقدار آدمی تھا اس کو لا کے اس کی سیٹ پہ بٹھایا، ایک میرٹ قائم کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محترمہ مریم نواز کے بدترین ناقدین بھی جو میڈیا میں ہوں یا دیگر سیاسی لوگ ہوں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، پنجاب میں کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہو رہی، سیاسی تبادلہ نہیں ہو رہا۔ آگے تو آپ کے علم میں ہے کہ 50,000 روپے دے کے اب جس مرضی کا تبادلہ کرو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا کوئی MNA کوئی MP جو ہے وہ کسی کانسٹیبل کیا PN کا تبادلہ بھی نہیں کروا سکتے، تو یہ میرٹ قائم کیا نا جی، یہ میرٹ نہیں ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے عوام آپ سے متنفر ہو رہی ہے، عوام آپ سے دور ہو رہی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے، میرے بہت سے آپ بھی باخبر صحافی ہیں، لوگوں نے بہت اچھے جو ہمارے مخالفین تھے وہ بھی کہنے لگ گئے کہ جی نہیں جی میرٹ تو قائم ہوا ہے، عام آدمی کی بات سننے لگی ہے۔ اب دیکھیں نا، اب ایک ہاسپٹل میں جا کے ایک MP کی سفارش پہ علاج کرواتا تھا، اب وہ خود ڈائریکٹ جا کے کروا رہا ہے، اس کو کسی سے کہلوانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ کہیں تھانے میں جانا پڑتا تھا تو پولیس کو کوئی MP MNA فون کر رہا تھا یا کوئی جماعت کا عہدیدار فون کرتا تھا، لیکن اب ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پولیس کے آفیسر خود کام کر رہے ہیں۔ اور جب آپ انہیں ایک ماحول اچھا پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ تو ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں، پولیس کا محکمہ ہے، ڈپٹی کمشنر کا محکمہ ہے یا دیگر ادارے ہیں، ایجوکیشن کا محکمہ ہے، جب آپ کسی افسر کو اس کے معیار کے مطابق کہیں گے آپ کام کریں گے تو کرپشن بھی کم ہوگی اور کام کا معیار کا لیول بھی اچھا ہوگا۔ اگر اس کے باوجود اگر کوئی کام نہیں کرے گا
تو پھر حکومت اس پہ ایکشن لے. بیوروکریسی تو ایک قسم کی بے لگام کر دیا آپ نے تو کہہ دیا کہ پہلی مریم صاحبہ نے کہا کہ جی میری آنکھیں کان بازو جو ہیں یہ بیوروکریٹس ہیں. کہاں یہ ہوتا تھا کہ جی کارکنان ہیں میرے اپنی پارٹی کے لوگ ہیں. تو اب آپ نے بیوروکریسی کو اتنا زیادہ اوپر کیوں حاوی کر دیا تمام تر اپنی پارٹی کے بھی؟ نہیں جدوئی صاحب، آپ نے ابھی محترمہ کا لاسٹ جو ویک دورہ ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بیوروکریسی کو محترمہ کی ہدایات تھی کہ ایم این اے ایم پی اے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے، اچھا تاکہ وہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور تمام حلقوں میں، اور وہ ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر نشاندہی کریں گے کہ یہ کام ہے ہمارے حلقوں میں ہونے والے، اور ان کو کام کریں. مثلا واسا ہے، واسا کے بڑے مسائل ہیں، بے شک تو اس میں ہماری جو ڈی ڈی سی ہے فیصل آباد کی، اس میں ہمارے ایم این اے ایم پی ایس نے کہا، اور واسا کے ڈائریکٹر نے بلا کر کہا کہ جی ہمیں 11-12 ارب روپے چاہیے، جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپروو کر دیا ہے، اور چند دنوں میں انشاءاللہ وہ مل بھی جائیں گے. میری انتظامیہ کہ اکثر جو ایک قسم کی پیرافریز ہیں یا ایک قسم کا سائیڈ ایریاز ہیں جو وہ ابھی تک واسا، وہ آپ دیکھیں گے گلیاں چہڑوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، جو ایک صاف ستھرا پنجاب کا ایک قسم کا آپ نے کہا نہیں اتنے ارب روپے، تو یہ ارب روپے کب لگے گا، کب کلیئر ہوگے سارے؟ دیکھیں، ایک تو جتوئی صاحب آپ کو پتا ہے کہ معاشی بحران کے ہوتے ہوئے، جب معاشی بحران اس وقت وسائل اور محدود ہوتے ہیں، آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں، یعنی میں ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ، جو ہمارے اب نئے ڈپٹی کمشنر آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک دن میٹنگ میں تھے، تو جو گندگی کے پہاڑ یہاں پڑے ہوئے تھے وہ انہوں نے دن رات محنت کر کے اٹھائے ہیں، اچھا اور ہماری نشاندہی پر اٹھائے. ہمارے ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ وہ آن بورڈ ہیں، ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ، جماعتی عہدیداروں کے ساتھ. تو وہ آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک کام ہوا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ہو گیا، بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. لیکن جس طرح وسائل ان کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، وہ آپ کی پتہ ہے کہ معاشی بحران میں ہم نے وہ ایک ہماری حکومت نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جو ضروری امور ہے وہ فوری کر دیے جائیں، اور باقی جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مسائل ہیں، وہاں حکومت وسائل بھی پیدا کرے گی اور آپ کو پورا موقع بھی دے گی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں یہ نیٹ اینڈ کلین دوبارہ آپ کو نظر آئے. ایک چیز اور، آپ چونکہ دیکھیں علماء مشائخ سے پورا پنجاب آپ دیکھ رہے ہیں، پچھلے دنوں ایک بڑا ہی متنازع قسم کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ختم نبوت کے حوالے سے. اس کے حوالے سے مسلم لیگ نون یا علماء مشائخ بطور جنرل سیکرٹری آپ کا کیا ورشن، کیا رائے، کیا یہ صحیح فیصلہ نہیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور حالات اور موقع کی مناسبت سے ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا، یہ فیصلہ آیا متنازع، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک پیراگراف میں ایک اجازت دے دی کہ جناب ایک اقلیت کو یہ حقوق حاصل ہے. تو وہ اقلیت، وہ بڑا متنازع فیصلہ تھا، اور پوری امت مسلمہ اور خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں میں بڑا اضطراب پایا گیا. بے شک تو ہمارے مرکزی صدر ہیں ساہیوال سے ایم این اے ہیں پیر سید عمران احمد شاہ صاحب، بے شک ان کی والدہ محترمہ بیمار تھی، وہ کینیڈا میں ان کے علاج کے لیے گئے ہوئے تھے. ان کو مجھے فون آیا کہ آپ کو کال کر رہے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات محترم عطا اللہ تارڑ صاحب. تارڑ صاحب سے میری بات ہوئی، تو تارڑ صاحب کو میں نے درخواست کی کہ ان کا یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہے، تو اب اس کے لیے علماء مشائخ آپ کی رائے کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بطور سیکرٹری جنرل پنجاب کہا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمام مسالک کی جتنی بھی ختم نبوت کی تحریک ہے ان کے جید علماء کو ہم رابطہ کریں، اور ان کی رہنمائی میں ایک دستاویز تیار کی جائے، اور پھر اس دستاویز کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے، اور پارلیمنٹ میں کراس دی بورڈ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس کے ممبرز ہیں، وہ ایک ڈیبیٹ کے ذریعے اس پر ایک تجاویز بنا کے وہ اٹارنی جنرل کے ذریعے پیش کی جائے. چنانچہ آپ کے علم میں عطا اللہ تارڑ صاحب نے اس کے بعد فوری طور پہ ہمارے ذریعے پاکستان کی جتنی بھی بڑی مذہبی مسالک کی جماعتیں تھیں، عالمی مجلس ختم نبوت ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان تھے، جسٹس تقی عثمانی صاحب تھے، مولانا مفتی منیر الرحمان صاحب تھے، پروفیسر ساجد میر صاحب تھے، جماعت اسلامی تھی. ان سب حضرات نے مل کر ایک تجاویز چارٹر تیار کیا آئین کے مطابق، اور پھر ہمارے جو حنیف عباسی صاحب ہیں ایم این اے راولپنڈی، آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں باقاعدہ وہ پیش کی، اور پھر اس پہ یونینیمسلی سپریم کورٹ کے لیے ایک تجاویز اور ریویو پٹیشن جو ہے تیار کی اٹارنی جنرل صاحب نے، وزیر قانون ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، عطا اللہ تارڑ صاحب نے، حنیف عباسی صاحب نے مل کر، اور پھر کراس دی بورڈ جتنی جماعتیں تھیں وہاں
जमीयत उलमा इस्लाम थी, तमाम पीटीआई मजहबी थी, जमातें हैं जितनी भी दूसरी भी। और कौमी असम्बली में थे, उनको साथ लेकर स्पीकर के जरिए आप वो सुप्रीम कोर्ट में गई, और आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो मुतनाज़ा फैसला वापस भी लिया। और इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अवाम की आवाज़, और अवाम की आवाज़ लब्बैक कहा, और कहा कि वही आइन जो इस्लाम और कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का, वही हुकूमत भी उसी को मानती है और उसी को सपोर्ट करती है। अच्छा, आए रोज ये हमारे देखिए, जब से खास तौर पर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपकी बात जिस तरह कर रहे हैं कि वो लोग जो पार्टी को छोड़ के जा चुके थे, अब भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कलीदी ओहदों पर वही लोग मौजूद हैं। आप जैसे लोग जो हैं वो, मेरा जहाँ तक मेरा एक ज़ाती जो एक मेरे इस हवाले से जो मेरी राय है वो ये है कि भाई आपके जो अपने लोग हैं पार्टी के, खास तौर पर उनको मेरे ख्याल में कलीदी ओहदों पर बिठाना चाहिए, और ये इस तरह के मामला जो है बनने से पहले ताकि ख़त्म हो जाए। तो क्या इस हवाले से पार्टी में कोई राय पाई जाती है कि अपनी पार्टी के लोगों को ऊपर बिठाया जाए? जैसे बहुत सारी जगह हैं, देखें उलमा का बहुत बड़ा किरदार है, तो क्या आप समझते नहीं कि पार्टी ढीली है इस हवाले से? सर, मैं ये समझता हूँ कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब से सदारत का हल्फ उठाया है और पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के दोबारा सदर मुंतखब हुए हैं, उनके बाद उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं। उसमें वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब भी थे, और वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी, और पंजाब के सदर मोहतरम राना सनाउल्लाह खान साहब भी थे, और दीगर भी हमारे जो सीनियर क़यादत है उनके साथ मीटिंग 2-3 आप देख रहे हैं मुसलसल हो चुकी है, और उसमें एक पॉलिसी तैयार कर ली गई है। ठीक है। यकीनन उसमें पार्टी के जो अहम लोग हैं, जिम्मेदार हैं, और उसमें हमारी उलमा विंग भी शामिल है। इंशाल्लाह आप देखेंगे चंद दिनों में हमारी पार्टी की आदत उसमें जो बड़े अच्छे लोग हैं, जो अहल लोग हैं, उनको अहम ओहदों पर इंशाल्लाह तफवीज़ अब किया देखे ना सबसे बड़ी बात है, किसी ने निकाह पढ़ा दिया तो उसको पता नहीं कहाँ पे बिठा दिया, किसी ने कुछ ऐसी कोई लाइन बता दी तो वो इतना ज्यादा नहीं, पार्टी निकाह वाली पार्टी में हमारी जमात में तो हिसाब ना करें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे जय्यद किस्म के जो उलमा कराम आपकी किस्म का, देखे इतने बड़े बड़े सानियात से बचाया आपने पार्टी को। मैं ये इस चीज का चश्मदीद हुआ हूँ क्योंकि आपने बड़ा बड़ा मैं कहता हूँ कि ये वो किरदार अदा किया जिसे कहते हैं ना कि आग पे पानी फेंकने वाला। आपने उस दौर में पूरी पार्टी को देखिए कि बचाया। हमारी जिम्मेदारी थी ना जी, हमारी जमात थी मुस्लिम लीग लेकिन के अब वर्कर इक़्तिदार थे, का कारकुन मजा कोई थे। और ले रहा है, ये मुझे सिर्फ मेरा ये कंट्राडिक्शन है आपके साथ कि आप इक़्तिदार के मजे कोई और ले रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमने ये काम इक़्तिदार के लिए तो किया नहीं था, हमने अपनी पार्टी के लिए किया था, और हमारी क़यादत को पूरा एहसास है। और मैं ये समझता हूँ इंशाल्लाह आप देखेंगे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब कायद मोहतरम, और वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, और राना सनाउल्लाह खान साहब खास तौर पर, अभी 2-3 दिन पहले भी मेरी फोन पे उनसे बात हुई है, उन्होंने बाकायदा हिदायत जारी की हैं जो हमारे मामलात थे। और आप देखेंगे अनकरीब इंशाल्लाह ये भी आपकी ख्वाहिश पूरी करेगी पार्टी हमारी, अच्छा, कि वर्करों को आला होतों पे इंशाल्लाह ले जाए, बिठाया जाएगा, इस पे क्योंकि काम हमारा फैसलाबाद भी ऑलमोस्ट अभी तक खाली पड़ा नहीं, हुआ है। इंशाल्लाह जदोई साहब आपकी ख्वाहिश पे पूरा अमल दरामद हमारी क़यादत कर रही है इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज ये कि जब आप ब्यूरोक्रेसी को अपने आंख कान बाजू बना लेंगे, उनके ऊपर रिलाई कर देंगे, तो आपकी ब्यूरोक्रेसी में आप देखें ना, थानों में आम आदमी को उतनी एक्सेस अभी भी नहीं मिल रही। अभी भी पुलिस का हाल वैसा ही है जैसे पहले होता था। तो क्या बेहतर नहीं कि पार्टी के लोगों को आगे लाया जाए? मेरा ख्याल है आपकी बात किसी हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन पुलिस का बहुत अच्छा निज़ाम भी है। अभी मैं देख रहा हूँ जो हमारे सीपीओ फैसलाबाद है, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद है, या दीगर जगहों पे शिकायत होंगी, रहेंगी, लेकिन बहुत हद तक मियां मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इसको कंट्रोल किया और मेरिट पे ऑफिसर्स लाए हैं। यकीनन कमियां बशरी तकाजे में होती हैं और वो होती रहती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे जमात का जो मेन मोटिव है कि ये किसी एक जमात की इजारादारी ना हो ब्यूरोक्रेसी पर, वहां पर ये ना हो ये मुस्लिम लीग के कहने पर ये डिप्टी कमिश्नर काम कर रहा है। अब आप देखें मोहतरमा मुजफ्फरगढ़ तशरीफ ले गए, तो वहाँ मुस्लिम पीपल्स पार्टी के लोगों के काम उन्होंने किए, उन्होंने कहा मैं वजीर आला साहब की हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ये सब की होती है। तो लेकिन अभी अभी बात कर रहे थे कि ये पुलिस ने जो किया, देखिए एक पार्टी कॉल करती है, मैं क्योंकि ब्रेक लेनी है, ब्रेक मैं उस पे जाने से पहले आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा
ابھی لاسٹ 2 دن قبل 3 دن قبل یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اتنی شیلنگ کی گئی، اتنی سختیاں کی گئی، کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ پولیس ایسی اسٹریٹجی بناتی کہ ان کو جو کوئی جگہ دے دی جاتی ہے احتجاج کرتے، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے میں جلسہ کر کے چلے جاتے، لیکن پورے شہر کو، پوری مارکیٹ کو بند کیا گیا، گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کو بند کیا گیا، کروڑوں کا نقصان کروایا گیا، اور پھر کیا شیلنگ کی گئی، اور پھر ان کو ہیرو بنا دیا گیا پورے فیصل آباد، جہاں پر آپ کی پارٹی جو پہلے بائک آؤٹ ہو چکی ہے. تو کیا یہ بہتر اسٹریٹجی تھی آپ کے خیال؟ محترم جتوئی صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک پارٹی ایک ایسی ہے جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر فتنہ برپا کرنا ہے، اور جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہاں سے پتھر آئے گا، اس طرف سے انتشار ہوگا، تو آپ اس کی حفاظتی تدابیر کرتے ہیں بطور شہر کے ذمہ دار. تو پولیس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا کام ہے کہ عوام کو، تاجروں کو پروٹیکشن دینا. حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور ایڈمنسٹریشن کی بھی ذمہ داری ہے. مجھے بتائیں کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں شیلنگ ہوئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بند بازار کیے گئے ہیں، جو پولیس والے ہاسپٹلز میں پڑے زخمی ہیں، کس نے پتھر مارے ہیں؟ کس نے ان کے زخم کیے ان کے وجود پہ؟ تو یہ جو ایک فتنہ گر پارٹی تھی، اس کی حفاظتی میجرمنٹ کرنا یہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کی اور حکومت کی. ایک تاجر کی کروڑوں روپے کی دکان ہے، مجھے بتائیں اب کیا ہم فتنہ گر کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ آئے اور آ کے ایک چھوٹی سی وہ چنگاری پھینکے اور کروڑوں روپے کی دکان کو جو اس کو آگ لگا دے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکومت کی اور پولیس کی ہے. اور آپ پولیس کو دیکھیں، اس وقت تک پولیس نے کسی پر لاٹھی چارج نہیں کیا، کسی پر شیلنگ نہیں کی، جب تک پتھراؤ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے یہ دفعہ 144 لگائی ہے، آپ مہربانی کریں یہاں پروگرام نہ کریں. اب ایک گروہ مزید ہے کہ میں نے شہر میں کاروبار نہیں ہونے دینا، میں نے اس ملک کو معاشی ترقی نہیں کرنے دینی. مجھے آپ بتائیں اس کا کوئی اور حل ہے؟ حل تو پارلیمنٹ ہے، جتنے ایم پی کے 10 15 20 لوگ نکلے، اور وہ بھی پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پتھر مارتے ہیں. آ کے آپ کو حق ہے احتجاج کرنے کا، جمہوری رویوں پہ کوئی نہیں روکتا سر، ہمیشہ فتنہ پروری پر اور تشدد پہ اختلاف ہوتا ہے. بے شک. تو آپ جب آ کر آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. کس نے ہماری جناح ہاؤس کو جلایا تھا؟ کس نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی تھی؟ کس نے پاکستان کے ایئر فورس کے طیاروں کی توہین کی تھی؟ کس نے پاکستان کے فوجی نوجوانوں کو، مجسموں کو، جن کو دنیا ہیرو مانتی ہے، ان کے مجسموں کی توہین کی تھی؟ تو ایسی جماعت کو میں سمجھتا ہوں، یہ فتنہ گر جماعت کو تو بالکل احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے. نہیں دینی چاہیے. ناظرین، یہاں پر چھوٹا سا بریک دیں گے، بریک کے بعد حافظ صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حافظ صاحب، ظاہری بات ہے پارٹی کی بڑی بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ پورا پنجاب دیکھ رہے ہیں، اور یہ روزانہ کے ایشوز ہیں جس میں آپ کو جو ہے وہ ایک قسم کا پوری کی پوری پارٹی اپنے حصار میں لیے رکھتی ہے. ایسا کون سا کام ہے، ایسی کون سی ہابی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کرتے ہیں، اور اگر نہیں کی تو حافظ صاحب کا وہ دن جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو انسان صبح اٹھ کے نماز، قرآن، اللہ اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو زندگی میں ویسی بہار اور برکتیں آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ چونکہ میں پنجاب کا سیکرٹری جنرل ہوں، پنجاب کے مختلف اضلاع سے علماء پہ رابطے کرتے ہیں، ان کے جو کام ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لوکل ہے، وہاں پہ وہ پھر میں اس کو بطور سیکرٹری جنرل حل بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور ساتھ چھوٹا موٹا اللہ تعالیٰ نے بزنس دیا ہے، اس سے اپنی روٹی روزی بھی چلاتے ہیں. ظاہری بات ہے، ہماری ایک فیملی ہے اور ایک بچے ہیں، تو ان امور میں ہی دن گزر جاتا ہے. تو ہابی کون سی ہے، ایسی کون سی ہابی ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر تو سر ہمارے پاس باقی پورا پنجاب بہت بڑا پنجاب ہے، اور لوگوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہوں. مثلا ڈسٹرکٹ ابھی پچھلے آپ کے علم میں ہے کہ ربیع الاول اور محرم گزرے ہیں، اور آپ تو بخوبی علم ہے کہ ان حلقوں میں یہ کتنے حساس ہیں بیٹھے ہوئے، اور اس میں سارے مسائل جو ہیں وہ الحمدللہ میں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، مقامی علماء کے ساتھ مل کر، اور اپنی مسلم لیگ نون علماء ونگ میں ہمارے میں تمام مسالک ہیں، ان علماء کو ساتھ لے کر یہ خوبصورت جو ہے ایونٹ آپ کے سامنے ربیع الاول کا گزرا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا.
اور پھر ڈیلی کوئی نہ کوئی سیمینار اور کانفرنس سے ہوتی ہیں جس میں مجھے بطور مہمان جانا پڑتا ہے، وہاں شرکت کرتے ہیں۔ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں جو مجھے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ کا جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں کھانے کی لذت بھوک میں ہے۔ جب انسان کو بھوک لگی ہوئی تو جو بھی ملے وہ اچھا لگتا ہے۔ تو باقی میں ویسے کھانے میں بڑا شوقین ہوں، اچھی چیزیں جو بھی مل جائیں گھر میں مل جائے تو وہ بھی اچھا ہے۔ بازار سے بھی اکثر دوستوں کا، آپ جیسے دوست بھائی جو ہے وہ کھانے کے تو شوقین ہے، فیصل آبادی، تو اس میں ہم احتیاط نہیں کرتے، بعد میں پھر ڈاکٹر ہمیں کیا احتیاط کیا۔ ٹریولنگ بھی کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ٹریولنگ تو میرے سر بہت آپ کے علم میں ہے کہ میں لاسٹ ٹائم کوآرڈینیٹر تھا چنیوٹ کا، الیکشن کے دنوں میں بھی اور میاں صاحب کے استقبال کے دنوں میں، یہ دونوں ذمہ داریاں میرے پر تھی چنیوٹ کی۔ تو ڈیلی فیصل آباد سے چنیوٹ جانا، پھر رات 2 بجے واپس آنا۔ اور اب لاہور میں محترم رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے صدر ہیں، وہ اجلاس بلاتے ہیں، تو جو ہماری میاں محترمہ کی کابینہ کے منسٹرز ہیں، وہ سلمان رفیق صاحب ہیں، سکندر حیات صاحب ہیں، اور عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، یہ ہمارے کولیگس ہیں، یہ بھی وہاں ہوتے ہیں سارے، تو وہاں بھی جانا ہوتا ہے۔ اور ابھی تو پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ پورے پنجاب میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے خاص طور پہ ایک ٹاسک فورس بنائی تھی، اور اس میں بھی ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے تمام مسالک کے علماء کو آن بورڈ لینا ہے۔ اس سلسلے میں نے محرم میں پورے پنجاب کے دورے کیے ہیں، ربیع الاول میں کیے۔ حافظ صاحب کبھی زندگی میں محبت بھی ہوئی؟ محبت ہوئی، شادی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہ اسی محبت پہ پچھتا رہے ہیں، اور محبت کی ضرورت پڑی نہیں۔ ہمارے مولویوں کو بیچاروں کو پہلے یہی مسئلہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے یک طرفہ، کیونکہ رشتہ کوئی دیتا کوئی نہیں۔ تو آپ جیسے نوجوانوں کو تو محبت روز ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ سے محبت ہوگی۔ بہت زبردست جواب آپ کا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے وہ حاصل بھی کر لی قسم کا۔ نہیں، اصل میں ہماری پہلے شادی ہوتی، بعد میں محبت ہوتی ہے، ہماری وہ والی محبت جو ہم چاہیں بھی تو ہمارے ساتھ کوئی آتا ہے۔ وہ مولوی طارق جمیل صاحب کا مجھے جملہ اچھا لگتا ہے، کہتا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری شادی کیسی ہوئی، کہتے میں نے کہا شکر گرو ہو گئی۔ بہرحال جی، عابد صاحب، میں پروگرام چونکہ یہ ہمارا بیسیکلی کیونکہ میں آپ کی اچیومنٹس، آپ کی جو اسٹرگل سٹوری ہے، میں پچھلے 2007-8 سے اس کو جانتا ہوں، اور آپ بڑی جسے کہتے ہیں کہ وہ کثرت نفسی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ میں آپ کے بارے میں یہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ ساری رات عبادت پہ بھی گزارتے ہیں، اور بڑا ہمبل ہیں، بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں۔ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ اس وقت جو پارٹی جو خاصہ تھا مسلم لیگ نون کا، کہ جی ڈیلیور کرنا، ایک قسم کا لوگوں کے دلوں پہ چھا جانا، لوگوں کے کام آنا، تو کیا اب وہ نون لیگ آپ کہیں لگتا نہیں ہے آپ کو کہ بالکل بیکورڈ پر جا چکی ہے؟ پچھلے 7-8 مہینوں میں آلموسٹ عوام جو ایک قسم کی حامی تھی وہ بھی خلاف ہو چکی ہے۔ جتوئی صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ 16 مہینے کی جو ہماری حکومت تھی، اس وقت ہماری لوگوں کی نفرت جو ہمارے خلاف تھی وہ عروج پر تھی، بے شک، لیکن ہماری قیادت کیا کہہ رہی تھی؟ ریاست بچے گی تو سیاست ہو جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم بالکل کولیپس کر رہے تھے، ہماری معیشت ختم ہو چکی تھی، اور روز دن ہمارے ایک جماعت روزانہ ان کا لیڈر اٹھ کے کہتا تھا ہم آج سری لنکا بن رہے ہیں، کل بن رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ذمہ دار تھا، لیکن اس کے باوجود ہماری قیادت نے اس وقت بھی قربانی دی اور اب بھی دی ہے، اور اس کی محنت کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تو کسی ایک جماعت کے لیے تو بات نہیں کرتے، آپ تو پاکستان کی بات کرتے نا۔ صحافی کا کیا کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی جو اچھی بات ہے اس کو اجاگر کرنا، اور جو غلط ہے حکومت کو اس کی تنقید کرنا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشی اشاریے اچھے ہو گئے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت اچھی جا رہی ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ٹیکسٹائل یورپ میں ہماری ایکسپورٹ اس مرتبہ بڑی اچھی ہوئی ہے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپی یونین ہمیں ٹیکسٹائل کے لیے بلا رہی ہے، چائنی پریزیڈنٹ دوبارہ آ رہا ہے ٹیکسٹائل، بڑے ملکوں نے قرضہ بھی دیکھیں نا 37 مہینے کے لیے ریشیڈول کر دیا، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح ورلڈ بینک میں ایک ہمارا یعنی ایک صوبے کے وزیر خزانہ تک یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قرضہ نہ ملے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کو موٹر وے کس نے دیا ہے؟
پاکستان میں صرف 3 بڑے ایئرپورٹس ہیں، اس پہ تختی کس کی لگی ہوئی ہے؟ میاں محمد نواز شریف۔ اور مزے کی بات بتاؤ، جو موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوتے نا، وہ کہہ رہے ہیں ہے تو بڑا اچھا لیکن بنا تو پاکستان کے پیسوں سے، بھی بنانے والا بھی تو کوئی تھا نا، اصل پاکستان کے پیسوں سے بنا ہے، تو کسی اور نے آپ تو نہیں بنا سکے، ٹھیک ہے نا؟ اگر میاں نواز شریف کا کام نکالا جائے تو باقی لگتا یہ اس میں کوئی، میں دیکھیں مجھے جس بات پہ مجھے تکلیف ہے نا کہ آج مسلم لیگ نون کا جو خاصہ تھا ڈلیور کرنے کا، دیکھیں آپ کر رہے ہیں نیشنل لیول انٹرنیشنل لیول کے بعد عام آدمی تک اس کے ساتھ کب تک پہنچیں گے؟ یہ جو معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ جدوئی صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جب پیٹرول سستا ہوا، باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ ایڈمنسٹریشن خود گئی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سی ایم محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہدایات چلی گئی کہ آپ گاڑیوں کے کرائے کو چیک کریں، آپ مارکیٹ ریٹس چیک کریں۔ اچھا نہیں ہے کہ آپ کی وہ آ رہی ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ نئی ریگولیٹری اتھارٹی جو انہی چیزوں کے اوپر فوکس کرے گی۔ بالکل باقاعدہ باضابطہ ایک محکمہ بنایا جا رہا ہے، اور اس پہ ایسے ایکسپرٹس لائے جا رہے ہیں جو روزانہ کی ڈیلی کی بنیاد پر جو ریٹس کو دیکھیں کہ مارکیٹ کی ریٹس کیا ہے، اور ایک جو عام صارف ہے، عام خریدار ہے، اس کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو تاجر ہے اس کو بھی نقصان نہ ہو، یعنی اس کے ایکسپرٹس لائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں کام تو کیا نہیں گیا، باتیں بہت ساری کی گئی، یہاں تو ایک لکیر کو پیٹا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اس کے کوئی ادارہ بنا دیا جائے اور اس کو اس ادارے کو پھر فوکس کیا جائے، اس کی ایکسپرٹیز بٹھائے جائیں بیچ میں۔ ابھی آپ جو بار بار بتا رہے تھے کہ آپ کے کارکنوں کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا، جو کارکن اس اہل ہے، مثلا میری ایکسپرٹیز مذہب کے معاملے میں ہے تو میری قیادت نے پورا فوکس کیا، انشاءاللہ وہ ہمیں لا کے بٹھائیں گے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایسے ہی اپنے بندے کو بلائج کر دیا جائے، جس کو پتہ نہ ہو وہ تو محکمے کا بیڑا غرق کر۔ اب صرف ایک چیز اور ہے، آپ اتنا عرصہ 8 مہینے گزر چکے ہیں، آپ کے بہت سارے کارکنان مایوس ہو چکے ہیں، بہت سارے آپ کے لیڈران رہنما بڑے بڑے لیول کے، میں ان کا نام ظاہری بات نہیں دے سکتا، کہیں صاحبزادہ حافظ محمد امجد تو مایوس نہیں ہوئے؟ کہیں پارٹی کو چھوڑنے کے حوالے سے یا پارٹی کے حوالے سے کوئی ریزرویشن تو نہیں ہے؟ سر اگر تو میں اقتدار کے لیے اس جماعت میں آیا ہوتا تو میں یقیناً مایوس ہو جاتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف وہ لیڈر ہے جس نے قائد اعظم کے بعد اگر اس ملک کو بنایا اور سنوارا ہے، اس کے ساتھ ہم اقتدار کے لیے نہیں ہیں، اس کی خدمات کے لیے۔ جیسے جیسے وہ کام کریں گے وہ حافظ امجد کا اقتدار ہی بڑھ رہا ہوگا، حافظ امجد کے لیے ہی کام کر رہے ہیں، ان کی نسلوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا، میری قیادت سے میری محبت کسی لالچ کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی خدمات اور ان کے ویژن کے ساتھ۔ بہت زبردست بات کہی۔ ناظرین آپ سن رہے تھے صاحبزادہ حافظ محمد امجد، انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ علماء مشائخ ون کا کردار اور مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے اور جو ان کے کارکنان کے جو ریزرویشن ہے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے باتیں کی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔